میں امام مالک کو بادشاہ کے زمانے میں مارا گیا تھا، اور ان کا جو شیعہ بھی پڑھتے ہیں، شیعہ تو دلیل دیتے ہیں کہ ہم نے اہل بیت کی سنت کی، اس لیے مجھے علم ہے اس بات کا کہ مالکیوں میں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل بات۔ پھر شیعوں نے امام مالک کی پیروی کیوں کی؟ وہ تو ویسے ان کی کتاب کو حدیثوں کو بھی رد کرتے ہیں، بنا ٹھوس بنیاد بھی تو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو بچے پلے ہیں ان کی سنت ان کے خاندان میں رائج ہوئی ہے، اور ہم نے تو ان سے سیکھا ہے، حدیثوں کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے جب اس بات کا وزن ہے، اس کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتے کہ امام مالک کو مار پڑی تھی اس لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا، بالکل درست بات نہیں۔ اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسی روایات موجود ہیں کہ کسی وقت ہو سکتا ہے یہ بھی کہ کسی وقت پڑھی ہوں اور کسی وقت نہ پڑھی ہوں، بعد میں ایک طریقہ اختیار کر لیا، بعد میں دوسرا اختیار کر لیا، مگر چونکہ ایک معزز طبقہ بزرگوں کا ایسا ہے جس کو ہمارے نزدیک تقدس حاصل ہے، ان کی طرف منسوب ہونے والے، ان سے روایات سیکھنے والے کام کر رہے ہیں، اس لیے اس پر اتنا مولویانہ فتویٰ سخت دے دینا کہ تمہیں نماز نہیں ہو رہی ہے بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں۔ رفیق احمد صاحب نائجیریا سے، ساقی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ مغربی افریقہ میں یہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یا ہاتھ باندھ کر پڑھنا، اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ ہماری جماعت کا تو طریق ہے ہاتھ باندھنے کا، اسی پر بہت بڑی بحثیں ہوتی رہیں، اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے عمدی ہوئے کہ جب وہ حج کے لیے گئے مکہ تو وہاں پر انہوں نے اکثریت کو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے آ کر اعلان کر دیا کہ جماعت احمدیہ سچی ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات کروں، میری ایک بات سے پہلے بھی ایک غلط فہمی ہوئی تھی، اس کو میں نے دور کیا، بیٹھ گئے۔ میرے اس کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ افریقہ میں جو احمدی ہوتے ہیں آپ ان کو کہیں بشپ چھوڑ کے پڑھو اور چھوڑ کے پڑھنے کو آپ رواج دے دیں، اس صورت میں جماعت کے اندر دوگلا پن پیدا ہو جائے گا اور یکجہتی ختم ہو جائے گی، جس کو ان چیزوں سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان پر اعتراض اس طرح میں تشدد نہ کریں کہ گویا ان کی نماز نہیں ہو رہی، ان کی نماز میں نقائص پیدا ہو گئے ہیں۔ اس حد تک میں آپ کو علم کی اور رافت کی تعلیم دیتا ہوں، لیکن یہ مطلب اس سے نکال لینا کہ جماعت کی یکجہتی کو ختم کر دیا جائے اور اس میں قسم قسم کی فقہوں کو داخل کر کے رواج پکڑ دے دیا جائے، یہ غلط ہے، کیونکہ نماز کے اندر ہی یکجہتی کا مفہوم شامل ہے، امامت کے ساتھ ایک جان ہونا، ایک آواز پر اٹھنا اور بیٹھنا۔ اس لیے نماز کے دوران حسن تبھی پیدا ہوگا اگر سب ایک ہی طریق کو اختیار کریں، اور چونکہ یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کسی ایسی سنت کو رواج نہیں دے سکتے تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے ہمارے لیے جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، جس سنت کو ہم نے عمل کے طور پر تواتر سے صحابہ سے پایا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے خدا نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور زندہ کر دیا، جماعت کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے جو افریقہ کے لوگ میری بات سن رہے ہیں، یہ تاثر نہ لے کے جائیں، میں دوسروں پر نرمی کے لیے آپ کو تعلیم دیتا ہوں اور مسئلے کے لحاظ سے نواجب سختی سے منع کرتا ہوں، مگر جہاں تک جماعتی روایات کا تعلق ہے، جماعت کی فقہ میں یکجہتی پیدا کرنا ہمارا فرض ہے اور اس سے ہمیں اور بھی فوائد پہنچیں گے۔ فرمائیے۔ آج بھی اس مجلس میں سید احمد بریلوی شہید کا تذکرہ آیا ہے کہ وہ بظاہر جو جہاد انہوں نے شروع کیا تھا حصہ، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ
کہ جس زمانے میں سید احمد بریلوی نے یہاں جہاد شروع کیا اور اپنی اصلاح تجدید کا کام شروع کیا، اسی زمانے میں نائجیریا کے علاقے میں حضرت عثمان بن فودی نے بھی اصلاحی کام شروع کیا، اور اس ضمن میں انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی۔ تو لیکن یہ عجیب بات یہ ہے کہ عثمان بن فودی کا جہاد، ظاہری جہاد بالسیف جو ہے، وہ بھی بہت کامیاب رہا۔ چنانچہ سکوٹو کے علاقے سے جہاں سے وہ اٹھے قریباً ایک جو شخصیت ہے وہ ہے دو متضاد نظریوں کے لیے مبحث بنی ہوئی ہے۔ افریقہ جو میرے پاس آتے ہیں ان سے اس بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تو اگرچہ نائجیرین مسلمان ان کو غیر معمولی اہمیت بھی دیتے ہیں، اور رحمہ اللہ نے بھی مجدد طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا ہر فعل 100% درست تھا۔ بہت سے افریقن ایسے مجھے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے مضمون کو جہاد کی حدود سے بہت آگے بڑھا دیا تھا، اور جارحانہ جنگیں بھی لڑی ہیں، اور جو سیاسی نوعیت کی اور قبائلی نوعیت کی تھیں، ان کا در حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ نیچے آ کے بینگل اسٹیٹ میں بھی آ کے انہوں نے لڑائیاں کی ہیں، اور بھی جگہ کی ہیں جہاں وہ جواب جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ان کے لیے موجود نہیں۔ اس لیے ان کو اتنا زیادہ اہمیت دے دینا کہ گویا ان کا فعل سنت بن جائے یا ان کے فعل کو ہم ڈیفینڈ کرنے کے پابند ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ میں تو بلکہ یہاں پہ موقف لیتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد جو اسلام کی لڑائیاں ہوئی ہیں اسلام کے نام پر مسلمانوں کی، ان میں بھی ہمیں احتیاط سے جائزہ لینا پڑے گا، اور بہت سی جگہیں جہاں مستشرقین اعتراض کرتے ہیں وہاں آنکھیں بند کر کے ڈیفینڈ کر دینا شروع کر دینا کہ ایک مسلمان بادشاہ نے لڑائی کی تھی، اس کا نام خلیفہ تھا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرو، یہ درست نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے غلطی کی ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں کہ غلط موقع پر جب آپ ڈیفینڈ کریں گے تو مار پھر اسلام کو پڑے گی۔ اس لیے اس کا عقل کا تقاضا ہے کہ اس کو یہ کہیں اس نے اسلام کی نمائندگی نہیں کی، غلطی کی ہے، مگر اسلام نے غلطی نہیں کی، اس نے غلطی کی جو اسلام کو چھوڑا۔ اسلام پر کس طرح اعتراض ہوتا ہے؟ جہاں آپ قبول کر لیں گے وہاں پھر اسلام کو اعتراض کا نشانہ بنا لیں گے۔ جو ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کا موقف درست ہے تو کہیں گے ہاں تم نے اسلام سے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا اس کو، اس لیے اب ہمارا اعتراض درست ہے کہ اسلام نے ظلم کیا۔ اس لیے جب نئی دنیا میں جہاں ہر ایک کو آزادی سے اعتراض کے حق ہیں، ہر طرف سے حملے ہو سکتے ہیں، ایسا موقف لینا چاہیے کہ کسی طرف سے بھی اسلام پر حملہ نہ ہو، اسلام کو اقلیت دینی چاہیے۔ اس لیے امام فودی صاحب جتنا بھی بڑا مقام رکھتے ہیں ان کی ہر لڑائی کو جہاد قرار دے دینا اور اس سے سند لے لینا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعتراض غیر مسلموں کی طرف سے واقعی کیا جاتا ہے واقعات کی روشنی میں، اور ہمارے پاس دفاع نہیں ہے، ہمارے پاس جسٹیفیکیشن نہیں نظر آتی ہے جہاد کی اصل روح کے مطابق۔